نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال اللہ تبارک و تعالی واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا صدق اللہ العظیم۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کافی دنوں سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی گفتگو میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا باہمی آپس میں جو تعلق تھا اور نسبت تھی اور ایک دوسرے کا ادب اور احترام تھا اور ایک دوسرے کی جو حیثیت کو وہ تسلیم کرتے تھے، اس کے متعلق جو ہے وہ ایک دو باتیں اختصار کے ساتھ عرض کرنی ہیں۔ قرآن پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے لیے ایک بات ارشاد فرمائی ہے جو ان دو آیات میں مذکور ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ایک آیت میں اللہ کی ذات ان کے متعلق فرماتے ہیں کنتم اعداء، وہ وقت یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، سارے قبائل، سارے خاندان عرب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں، جھگڑنے میں، قتل و قتال میں، غارت گری میں مبتلا تھے۔ پھر میں نے اپنے نبی کو بھیجا اور تم نے اس کی دعوت کو قبول کیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار ڈال دیا۔ اور کیسا پیار ڈالا ہے؟ پھر اللہ نے ایک جگہ پر یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر کوئی آدمی دنیا کے سارے خزانے بھی لٹا دے نا تو کسی دوسرے کے ساتھ اس کو اتنی مضبوطی سے نہیں جوڑ سکتا جتنا میں نے پیغمبر کے صحابہ کے دلوں کو محبت اور پیار میں آپس میں جوڑ دیا تھا، یہ قرآن پاک نے کہا۔ اور دوسری جگہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ فتح کا بالکل آخری رکوع ہے، اللہ کی ذات اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں اشداء علی الکفار والذین معہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب کفر کے ساتھ ان کا مقابلہ آتا ہے تو یہ فولادی چٹان اور دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑے سخت ہیں، کفر کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، لیکن جب آپس کی بات آتی ہے تو رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اور پھر اسی کو اقبال نے جو ہے صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے جملہ کہا تھا کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، یعنی اپنے دوستوں کا اور یاروں کا جب ہلکا ہو تو وہاں ایک دوسرے کے لیے یہ ریشم سے زیادہ نرم ہے، لیکن رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، حق اور باطل کا مارکا آ جائے تو پھر آپ انہیں فولاد سے بھی زیادہ سخت جانیے۔ یہ وہ جماعت تھی۔ اب قرآن پاک نے تو یہ تعارف کروا دیا، لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ تاریخ کے کچھ باتیں لے کر اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، ہم جو ہے وہ 1400 سال کے بعد جج بن رہے ہوتے ہیں اور پیغمبر کی مقدس جماعت پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، لہذا یہ ضروری ہے کہ ان تعلقات کو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں۔ تو اس حوالے سے پہلی بات جو ذکر میں نے کرنی ہے وہ حضرت سعید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ کے داماد، امیر المومنین، امام المتقین، شجاعت اور بہادری کا پیکر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، ان کا دور خلافت ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر بھی دنیا سے گزر گئے، فاروق اعظم آئے وہ بھی دنیا سے گزر گئے، اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب خلافت قائم ہو گئی ہے جی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امیر المومنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، امام ہیں، تخت خلافت پہ مسند نشین ہیں۔ اور انہی حالات میں ایک آدمی آیا سعید بن غفلہ، کہتے ہیں کہ میں باہر سے آیا اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے آتے آتے ان کی گفتگو سنی
تو وہ تذکرہ کر رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپس میں گپ شپ تھی ان کی. تو اس سے مجھے لگ یہ رہا تھا کہ جب وہ ان کا نام لیتے ہیں تو ادب کو ملحوظ نہیں رکھتے. اب یہ اس طرح کی ننگی گالیاں نہیں تھی کہ جس طرح آج بدقسمتی سے ہمارے عام ملک میں رواج بن چکا ہے، ننگی ماں اور بہن کی گالیاں. یہ بکواسات، یہ کفریات، یہ تبرہ، یہ کچھ نہیں تھا. کیا تھا؟ حدیث میں صاف الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان کا ذکر اس انداز میں کر رہے تھے جو مناسب نہیں ہے. ادب کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہہ کر پیغمبر کے رشتوں کو ملحوظ رکھ کے، پیغمبر کی صحبت اور صحابیت کا لحاظ رکھ کے، جس طرح ادب کے ساتھ بزرگوں کا آدمی تذکرہ کیا کرتا ہے، بس ایسا نہیں کر رہے تھے. مجھے کچھ بے ادبی کی بدبو سی محسوس ہوئی ان کی گفتگو سے. تو کہتے ہیں میں نے آ کر سیدھا سیدنا علی المرتضیٰ امیر المومنین کے سامنے یہ شکایت کر دی کہ حضرت میں گزرا ہوں، وہ تذکرہ جو کر رہے تھے مجھے اچھا نہیں لگا. وہ یہ سننا تھا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب جو رد عمل ہے نا وہ دیکھیے آپ. رد عمل کیا تھا؟ فوراً جو ہے اعلان کر دیا سارے لوگوں کو اکٹھا کرو بھائی، مسجد میں آ جاؤ. اور سیدھا آ کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے. لوگ بھی فوراً اکٹھا ہوئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور یہاں پر جو وہ صحابی جب اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں نا، میں نے حضرت علی سے شکایت کی، تو وہاں فوراً الفاظ یہ فنا حضا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس طرح اٹھے کہ جس طرح کوئی کسی کو یہ کہے کہ آگ لگ گئی ہے. ایک ہوتا ہے نا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جانا کسی کام کے لیے، یہ ہوتا ہے کام کھڑا ہو گیا. لیکن نہازا کا لفظ جہاں پہ استعمال ہوتا ہے وہ کسی بہت بڑے سانے اور حادثے اور بڑے ظلم کے موقع پر آدمی دوڑ کر جو کھڑا ہو جاتا ہے نا یکدم ڈرا ہوا. تو یہ کیفیت ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ یوں کھڑے ہوئے، لگتا تھا کہ بہت بڑا کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اور سیدھا مسجد میں آئے، لوگوں کو اکٹھا کیا، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا. اب سیدنا علی المرتضیٰ تو بلاغت اور امام فصاحت کے امام ہیں. ناو جو تھا، عربی ادب کا جو ایک فن ہے ناو، اس کی بنیاد ہی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے رکھی تھی. اب جب بندہ ان کے خطبات کو پڑھتا ہے نا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کتنی فصاحت اور بلاغت اور عربی زبان میں جو کمال عطا کیا تھا ان کے خطبات میں موجود ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کے اصل خطبے جس نے پڑھے ہونا، جب اس میں درمیان میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے، کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کسی نے گڑبڑ کر دی ہے. یہ سیدنا علی المرتضیٰ کے جملے نہیں ہیں، اس وزن پہ نہیں ہیں، اس میں وہ فصاحت نہیں ہے، اس میں وہ بلاغت نہیں ہے، یہ انداز ہی نہیں ہے سیدنا علی المرتضیٰ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ خطبہ ہے، اب ممبر پہ بیٹھے، فرقیہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور ساتھ ہی لوگوں سے کہا، پہلی بات یہ کہی کہ یہ جو ابو بکر و عمر ہیں، لا یحبہما الا مومن فاضل. لوگوں یاد رکھو، ابو بکر و عمر سے وہی آدمی محبت کرے گا کہ جس کے بارے میں اللہ نے تصدیق کر دی ہو کہ یہ پکا مومن ہے. ان سے کون محبت کرے گا؟ لا یحبہما الا مومن فاضل. ابو بکر و عمر سے وہی محبت کرے گا جو پکا مومن ہے. ولا یبغضہما الا شقی مارق. ان سے وہی آدمی بغض اور نفرت رکھے گا کہ جو شقی ہے، بدبخت ہے، اللہ نے اس کے مقدر میں بدبختی لکھ دی ہے. مارقن، وہ اسلام کے دور سے نکلا ہوا ہے. اب یہ جو کفر کا فتویٰ ہے یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایسے بدبختوں پہ لگایا ہے. شقیٌ مارقٌ، بدبخت ہیں، عادت سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. حبہما قربۃ، ان دونوں کی محبت عبادت ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. ابو بکر سے محبت کرنا میری عبادت ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. عمر سے محبت کرنا عبادت ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. حبہما قربۃ وبغضہما مروق. ان کے ساتھ بغض رکھنا اسلام سے نکل جانے والی بات ہے. میں یہ کیسی باتیں سن رہا ہوں؟ میری حکومت میں، میری خلافت میں کوئی آدمی اٹھے اور ان مقدس شخصیات کے بارے میں یہ لب لہجہ استعمال کریں. ما بالا اقوام، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، یذکرون، جو تذکرے کرتے ہیں کس کے؟ اخوی رسول اللہ، یہ میرے نبی کے بھائی تھے، انہیں اللہ کے نبی نے اپنا بھائی کہا تھا. صاحبی، یہ میرے نبی کے صحابی تھے. وزیر یہ میرے نبی کے وزیر تھے. مشیر یہ میرے نبی کے مشیر تھے. ان کے تذکرے کرتے ہیں. آج کے بعد اگر ایسی شکایت ہوئی
تو ایسے لوگوں کو پکڑ کر ان پہ حد جاری کروں گا اور انہیں کوڑے ماروں گا کہ جو ابو بکر و عمر کے بے ادبی کے ساتھ نام بھی لیں گے۔ یہ مقام ہے جی، یہ عظمت ہے، یہ وہ شریعت میں مقام تھا کہ جس کو تعین کر دیا ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، اور کتنی عزت تھی، کتنا احترام تھا۔ صرف ایک حدیث اور ذکر کر رہا ہوں، حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو امام زین العابدین کے نام سے یاد کرتے ہیں، امام زین العابدین، یہ وہ کون ہیں؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کا نام علی ہے، اور میدان کربلا میں جب یہ سفر کر رہے تھے تو اس سفر میں حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ بھی تھے۔ اب یہ جو مشہور ہے نا کہ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، تو جب وہ گئے تھے تو یہ چھوٹا سا بچہ نہیں تھا، یہ بڑی عمر کے آدمی تھے، نوجوان آدمی تھا، غالباً 24-25 سال ان کی عمر اس وقت بھی بنتی تھی کہ جب میدان کربلا کی طرف یہ سفر کر رہے تھے، یہ بچہ نہیں تھا۔ اور زندہ جو ان ظالموں کے ہاتھوں سے بچ گئے تھے ان میں امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تھے۔ یہ علی بن حسین ہے، یہ علی ابن حسین جو ہے یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے دادا ابو کے پاس بیٹھا ہوا تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو ایک آدمی آیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین لڑ کر اس کا فیصلہ ہو گیا تھا اور واپس آ گئے تھے، وہ جنگیں ہو چکی تھیں، اسلام میں جو جنگیں ہونی تھی بدقسمتی سے وہ ہو چکی تھی، اس کے بعد سیدنا علی واپس آئے تھے۔ تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ہماری اپنے ہی قبیلے کا من بنی ہاشم، خاندان بنی ہاشم کا ایک نوجوان آیا، وہ آ کر جو ہے وہ میرے دادا ابو سے ایک سوال پوچھتا ہے، کہتا ہے امیر المومنین ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی، ذرا مجھے یہ سمجھا دیں کہ جب سے آپ جنگ صفین سے واپس آئے ہیں، اس کے بعد جب بھی آپ خطبہ دینے کے لیے بیٹھتے ہیں، جب بھی آپ دعا کرتے ہیں، اس میں ایک جملہ آپ ضرور کہتے ہیں، اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، یا اللہ میری ویسی رہنمائی کر، یا اللہ مجھے ایسی میری اصلاح کر دے، ویسی صلاحیتیں عطا کر دے جو کچھ یا اللہ تو نے خلفائے راشدین کو دیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ آپ کے الفاظ شامل ہو گئے ہیں ہر دعا میں، ہر خطبے میں۔ تو ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے، جن کی راہ پہ چلنے کے لیے، جن جیسے اعمال کرنے کے لیے تم اپنے رب سے توفیق مانگتے ہو؟ ذرا ان خلفائے راشدین کو بتائیے یہ ہیں کون، یہ آپ کے امام اور مقتدا کون ہیں؟ اب یہ جواب دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک جواب دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی حالت اور کیفیت سے بتا دیتا ہے کہ میرا جواب کیا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ساتھ الفاظ میں اپنی زبان سے بھی جواب دے دے۔ اب یہاں سیدنا علی اور مرتضیٰ نے دونوں جواب دیے ہیں۔ اب پہلا جواب کیا دیا؟ اب جیسے ہی اس نے پوچھا نا فمن ہم، امیر المومنین جو خلفائے راشدین کون ہیں جن کے نقش قدم پہ چلنے کی آپ رب سے توفیق مانگتے ہیں؟ اب جیسے یہ بات سنی نا، فغرو رکت ہے ہی نہ ہو، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، رونے لگ پڑے۔ اب بتایا نا کہ مجھے ان سے کتنا پیار ہے کہ جب ان کے دنیا سے جانے کے بعد آج بھی ان کا تذکرہ میرے سامنے ہوتا ہے، ان کی یاد آتی ہے تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ آنسو ویسے ہی نہیں نکلا کرتے، اس کے پیچھے ایک درد ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک یاد ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک محبت ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک جذبہ ہوتا ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ نے بتا دیا کہ میرے جذبات، میرے احساسات، میری محبت کتنی ہے کہ جب ان کا نام سنا تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رونے لگے۔ اب ایک جواب یہ دیا، بتا دیا کتنی محبت ہے مجھے ان کے ساتھ، اور دوسرا پھر زبانی جواب دیے، اور جواب پھر زبانی کیا دیے، اس میں بھی کمال کر دیا، وہی فصاحت و بلاغت ہے اور کمال ہے۔ کیا کہا؟ کہنے لگے ابو بکر و عمر جن کے راستے میں چلنے کی رب سے توفیق مانگتا ہوں وہ ابو بکر ہے، وہ حضرت عمر ہے، میں ان کے راستے پہ۔ اب جواب تو ہو گیا تھا، بس یہ اس نے پوچھا تھا کون تھے، بتا دیا ابو بکر ہیں، سیدنا عمر ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، لیکن اس پہ چپ نہیں کیا، آگے پھر ان کی تشریح بھی کر دی۔ کیا کہا؟ ابو بکر و عمر امام الہدا، وہ دونوں ہدایت کے امام تھے۔ یہ کون تھے ابو بکر و عمر؟ اب سیدنا علی فرما رہے ہیں وہ دونوں کیا تھے؟ ہدایت کے امام تھے۔ اور شیخ الاسلام، یہ دونوں شیخ الاسلام تھے،
اور اسلام کی تاریخ میں نے کئی بار کہا، یہاں بھی شاید کہا ہو، کتنے موقعوں پہ میں نے کہا کہ پوری تاریخ انسانی میں 1400 سال سے اسلام کی تاریخ میں شیخ الاسلام کا لقب جو سب سے پہلے کسی نے استعمال کیا ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ نے ابو بکر و عمر کے لیے استعمال کیا ہے۔ مجھے اس کے علاوہ کوئی اس سے پہلے کا لفظ کسی شخصیت کے لیے کسی کی زبان سے کسی کتاب سے کوئی نکال کے مجھے دکھا دے۔ اب اس کے بعد جو ابو بکر و عمر کی عظمت کا قائل نہ ہو، آپ بتائیے کہ ایسے بدبخت کا ٹھکانہ کہاں ہوگا اور وہ کون ہے؟ اب یہ کیا کہا؟ شیخ الاسلام، امام الہدا، شیخ الاسلام، من اتبعہما ھدی الی صراط مستقیم، لوگوں جو ان دونوں کی تابعداری کرے گا یہی آدمی صراط مستقیم پر ہے۔ من تمسک بہما، جو ان کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے گا، یرشد، وہی رشد و ہدایت پر چلے گا، اور جو ان کی اقتداء کرے گا، یہ کون ہے؟ فَهُوَ حِزْبُ اللَّهِ، وہ اللہ کی جماعت ہے۔ جو ان کے پیچھے چلے گا وہ کون ہے؟ اللہ کی جماعت۔ اور اللہ کی جماعت کے بارے میں فرماتے ہیں، رب نے قرآن میں کہہ دیا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ اللہ کی جو جماعت اور گروہ ہے وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے ابو بکر و عمر کے نقش قدم پہ چلنے کی اپنے رب سے توفیق مانگتا ہوں۔ یہ مقام ہے جی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں، خصوصی طور پر دیگر صحابہ کے علاوہ ابو بکر، حضرت عمر، ان شخصیات کا۔ تو بتائیے یہ کتنے مقدس لوگ ہیں، آپس میں ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ وہی نقشہ ہے کہ جس کو قرآن نے کہا شدہ علی الکفار رحماء بینہم۔ تو باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ تعالیٰ میں تمام صحابہ کرام آل بیت کی سچی محبت عقیدت نصیب فرمائیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔